اس حرامی نے کہا ہوگا، میں تیرے غم میں پیتا ہوں میڈم، جب تک تیرا غم نہیں چھوٹتا شراب کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ ہاں، اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ اب تیرے سامنے نہیں پیوں گا اور نہ پی کر تیرے سامنے آؤں گا۔ تو بھی اپنے حسن کے جلوے اکیلے میں مجھے نہ دکھائے کر، میں بالکل دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ پھر بے وفا بیوی اور بدکار عاشق میں صلح ہو گئی ہوگی۔ جب صلح ہو گئی ہوگی تو پھر سارا نزلہ راجو کی طرف بہہ نکلا ہوگا۔ جلال نے کہا ہوگا، میڈم اس رقیب روسیہ کی چھٹی ہونی چاہیے۔ وہ بولی ہوگی، سر تسلیم خم ہے۔ جلال نے کہا ہوگا، چھٹی سے پہلے اس کی جان لیوا ٹھکائی ہونی چاہیے۔ وہ بولی ہوگی، بصر و چشم جو مزاج یار میں آئے۔ مزید غور و فکر کے بعد ان دونوں نے ایک ہی تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ رات کے وقت جلال اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے کمرے میں گھس کر تمہیں مارا پیٹا، بعد میں اسی ہنگامے کو وجہ بنا کر ارجمند نے تمہاری چھٹی کرا دی۔ کہو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ افراہیم کی بات تو پوری طرح ہماری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ کہاں یہ کہ ارجمند بانو کو آپ جناب کہہ کر وہ بڑے احترام سے بلاتا تھا، اور کہاں اسے بے حیا اور بدکار جیسے خطابات سے نواز رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ نشے میں اکثر سچ ہی کہا جاتا ہے۔ ظاہر و باطن کا یہ فرق حیرت ناک تھا۔ پیاز کی طرح چھلکا دار لوگ تھے یہ، ایک چھلکا اترتے ہی دوسرا چھلکا سامنے آ جاتا تھا۔ ارجمند بانو کا پہلا چھلکا اس وقت اترا جب اس نے صفدر کو اپنی آبرو کا محافظ قرار دے کر اور اپنے ملازمین خاص میں شامل کرنے کے بعد مٹی کھودنے کے لیے کنویں میں اتارا تھا۔ دوسرا چھلکا اس رات اترا جب صفدر پھٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا تھا اور وہ ہم تینوں کو حویلی چھوڑنے کا حکم دے رہی تھی۔ تیسرا چھلکا آج اتر رہا تھا جب اس کا شوہر نامدار اسے حرافہ قرار دے رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ چند روز پہلے صفدر نے جس ولن سے جنگ کی تھی وہ ولن نہیں ہیرو تھا۔ اب نہ جانے اس عورت سے اور اس کے شوہر نامدار سے مزید کتنے چھلکے اترنے تھے۔ افراہیم نے ایک ستون سے ٹیک لگائی اور قہقہا لگاتے ہوئے کہا، میں بے وفا عورت کا ماتم کرنے والا شوہر نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں عورت جہاں ہوتی ہے وہاں بے وفائی بھی ہوتی ہے، اور جو عورت آئی ہی گناہ کی نگری سے ہو اس کے ساتھ کیا کیا نحوست نہیں ہوگی۔ جانتے ہو یہ جلال کون ہے؟ یہ ایک ہندوستانی فلم فائٹر ہے، بڑے بڑے سٹنٹ کرتا ہے، بلندی سے کودنا، بھڑکتی آگ سے موٹر سائیکل گزارنا، ہوا میں قلعہ بازی کھانا، یہ سب کچھ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دلیپ کمار، دھرمیندر، ونود کھنہ، نہ جانے کون کون اس کے کرتبوں کے سبب جنگجو ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ جس رات راجو نے اسے مار لگائی تھی وہ نشے میں تھا، ورنہ اسے زیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کہ بیگم صاحبہ بھی ہندوستان سے آئی ہیں؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر سنبھل کر بولا، میں نے یہ کب کہا؟ مان گئے بھائی، بڑے خچرے ہو تم لوگ، یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نشے میں ہوں اور جو پوچھو گے بتا دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کس کو کیا بتانا ہے اور کب بتانا ہے۔ ایک بہت بڑی انڈسٹری کا مالک ہوں میں، گھاس نہیں کھودتا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ذل سبحانی، زری گل نے اصلی نشے میں افراہیم کے پاؤں پر سر رکھتے ہوئے کہا، ہم تینوں آپ کا خادم ہیں، ہمارا عقل چھوٹا، ہمارا دل چھوٹا، آپ کا عقل بڑا، آپ کا دل بڑا، آپ کا سب کچھ بڑا۔ آپ نے اپنی عقل سے شہزادہ سلیم جیسے لوفر کی ناک میں نکیل ڈال دیا تھا اور کہا تھا، خوچے اکبر اعظم سے ٹکرائے گا تو ساری زندگانی پچھتائے گا۔ ہم تو کسی گنتی منتی میں نہیں ہے جناب، ہم آپ سے چالاکی کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہم کو چالاکی کرنے کا ضرورت بھی کیا ہے؟ بیگم صاحبہ ہندوستان سے آئے یا سمرقند بخارا سے، ہم کو کیا؟ نہ ہم کو وفا چاہیے، نہ ہم کو پیار چاہیے، ہم کو سکون چاہیے، ہم کو قرار چاہیے۔ افراہیم نے قہقہا لگاتے ہوئے اپنی رسٹ واچ دیکھی اور بولا، کافی رات ہو گئی ہے بھائی، صبح سویرے تمہیں کام شروع کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی، فی الحال تم سو جاؤ۔ اور ہاں، ایک بات یاد رہے، اس جگہ تمہاری موجودگی بالکل راز میں رہنی چاہیے۔ کوئی آہٹ، شور، کوئی دستک، کچھ نہیں۔ یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً میں خود بھی یہاں آتا رہوں گا۔ میری غیر موجودگی میں دروازہ باہر سے بند رہے گا۔ کھدائی سے نکلنے والی مٹی ہم یہیں تہخانے میں رکھیں گے۔ کھدائی کے دوران ہماری کوشش رہے گی کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ میرا خیال ہے تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو۔ ہم دونوں نے باقاعدہ اس بات میں سر ہلایا۔ زری گل سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ افراہیم نے کوٹ پہن کر اوور کوٹ شانوں پر ڈالا، ٹارچ سنبھالی اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحے بعد ہم آہنی دروازہ بند ہونے اور قفل میں چابی گھومنے کی آواز سن رہے تھے۔ ہم نے تہخانے کے اندر بنے ہوئے اکلوتے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں واقعی ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔
3 चारपाइयाँ और बिस्तर, खाने पकाने के चंद ज़रूरी बर्तन, एक छोटी बोरी में आलू, 2 थैलों में दालें और चावल वगैरह। इसके अलावा बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले दीगर लवाजमात। 24 अलमारी में वॉट 69 और जॉनी वॉकर की बहुत सी बोतलें रखी थीं। एक हीटर खाना पकाने के लिए था, दूसरा कमरा गर्म रखने के लिए। कमरे में ही एक तरफ खुदाई का सामान, बेलचे, कढ़ाइयाँ और खुरपे वगैरह रखे थे। अजीब सा माहौल था। हमने कमरे का हीटर ऑन किया और चारपाइयों पर ढेर हो गए। आसार से नजर आता था कि खुदाई का काम 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं। ये भी मालूम नहीं था कि खुदाई वस्ती गढ़े तक महदूद रहेगी या तहखाने का सारा फर्श खोदा जाएगा। सफदर और मैं दीवार से टेक लगाए करीब करीब लेटे थे। वो सरगोशी में बोला, यह रजमंद मानो का क्या चक्कर निकल आया जी? वैसे इब्राहिम की बात मुझे लगती तो ठीक है। जिस रात जलाल ने अरजमंद से दस्तराजी की कोशिश की थी, मैंने इन दोनों को बड़े गौर से देखा था। मुझे इस वक्त भी अंदाजा हुआ था कि इन दोनों के दरमियान कोई खास ताल्लुक मौजूद है। ये ताल्लुक नौकर और मालकिन के ताल्लुक से जुदा कोई चीज थी। अरजमंद जलाल की शराब नोशी पर नाक मुंह चढ़ा रही थी और इससे बरहम नजर आने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके रवैये में बेसाख्तगी नहीं थी। बाद में जब मैंने जलाल को मार पीट कर बांध दिया तो अरजमंद ने हिदायत की कि मैं इसे कमरे में लॉक कर दूं। जब सुबह हम हवेली से रवाना हुए तो इस वक्त भी वो कमरा लॉक था। अरजमंद चाहती तो हम इसे गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन पहुंचा सकते थे, मगर यूं लगता था कि रात रात में इसका गुस्सा ठंडा हो चुका है। मैंने कहा, इस वक्त गौर तलब बात यह है कि इब्राहिम ने हमें ये सब कुछ क्यों बताया है। आज की मुलाकात में वो बहुत खुलकर बोला है। ठीक है, वो नशे में था, लेकिन मैं समझता हूँ वो मदहोश नहीं था। वो जानबूझकर आजादाना गुफ्तगू कर रहा था, जैसे अब इसे हमारी तरफ से कोई खास खतरा ना हो। सफदर मेरी बात की तह तक पहुंच गया। एकदम इसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा गए। वो चारपाई पर बैठकर मेरी आंखों में झांकने लगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि वह हमसे वाशगाफ गुफ्तगू कर रहा था। इसे खदशा नहीं हमारी वजह से इसका कोई राज अफशा होगा। ऐन मुमकिन है वो तय कर चुका हो कि हम इस तहखाने से बाहर ही नहीं निकलेंगे। आपकी बात मेरे दिल को लगी है, सफदर ने कहा। मुझे भी इब्राहिम के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस हुई है। मेरा मुशाहिदा है कि इस कबील के लोग अपनी निजी जिंदगी से पर्दा उठाने में बेहद एहतियात से काम लेते हैं, और अगर वो बिला वजह पर्दा उठा दें तो फिर इसके पीछे को बड़ा मकसद होता है। जरी गुल लड़खड़ाती आवाज में बोला, ये आप लोग क्या खुसर पुसर कर रहा है? हमको तो लगता है कोई खौफ खतरे वाला बात है। कहीं इस इब्राहिम साहब का नियत तो हमारे बारे में खराब नहीं हो गया? क्या मतलब? सफदर ने पूछा। मतलब ये कि इसने हमको इस तहखाने में मार कर गाड़ने का फैसला कर लिया हो, और ये जो हमसे खुदाई कराए जाने वाला है ये हमारी कब्र का खुदाई हो। ये हो भी सकता है। पिछले 2-3 हफ्तों में हम इस जोड़े के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि हमें मारने से इनके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जरी गुल ने झूमते हुए कहा, इस सारे मामले में हमारे लिए सिर्फ एक बात खुशी का है, हम मर गया तो आपके साथ एक ही कब्र। लेकिन नहीं, आप क्यों मरे? मरे आपके दुश्मन। हम अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन आप पर आंच नहीं आने देगा। हम आपका परिस्तार है, ऑटोग्राफ लेने वाला नहीं, जान देने वाला परिस्तार। वो कौन सा गाना है मुकेश का? हमारा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना। हम इसको बदल कर यूं कहेगा, तू ही नजरों में उस्ताद जहानी। वो लहक लहक कर गाना गाने लगा। सफदर ने डांट कर कहा, क्यों नाश्ते से पहले मरने का इरादा कर लिया है? अभी वो तेरा साला तुझे समझा कर गया है कि ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। जरी गुल एकदम चुप हो गया। इसकी चौड़ी और गोरी पेशानी पर लकीरों का जाल सा बन गया। कहने लगा, उस्ताद जी, अब माने या न माने, लेकिन हमको लगता है कि यह हरामी इब्राहिम अपनी बीवी को भी चक्कर देकर आया है। इसने बीवी का तसल्ली कराया होगा कि हवेली में कुछ भी नहीं। वो मायूस होकर इधर से चला गया। इब्राहिम ने हवेली बंद करके ताला लगवा दिया। अब रातों रात वो को इस तहखाने में ले आया और इस खास जगह पर खुदाई कराना चाह रहा है। क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा, हमारा ख्याल भी वही है जो तुम्हारा है, लेकिन अब हमें इससे आगे की सोचनी है। ये बात तो तय है कि यहाँ बहुत कीमती शय की तलाश हो रही है, और गालिब इम्कान यही है कि कीमती शय नवादरात या सोना चांदी की शक्ल में है। इब्राहिम के जोशो खरोश से अंदाजा हो रहा है कि इसके हाथ में कोई खास क्लू आ चुका है, और इसे पुख्ता यकीन है कि इसकी तलाश खत्म होने वाली है। फर्ज करें अगर चंद रोज में वो सब कुछ वाकई यहाँ से निकल आता है जो इब्राहिम निकालना चाहता है और अरजमंद निकालना चाहती है, और जिसकी तलाश के हवाले से कादिर जमान, शंकर और ईसा जैसे लोग सरगर्म हैं, तो फिर हमारा लाहे अमल क्या होगा?
صفدر نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، مجھے اب بھی یہ دیوانے کا خواب لگ رہا ہے۔ جہاں تک ابراہیم کے جوش و خروش کی بات ہے تو وہ کنویں کی کھدائی کے موقع پر بے حد پرجوش تھا، اور اس سے پہلے بھی اسی جوش و خروش میں انہوں نے نہ جانے کتنا پیسہ برباد کیا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے خیال سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں، مگر اس مرحلے میں ہمیں کوئی بھی امکان مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس تہخانے میں آنے کے بعد میرے خیالات میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو عنقریب ہمیں حیران کرنے والی ہے۔ ہم افراہیم کے جوش و خروش کو یکسر نظر انداز بھی کر دیں تو اس تہخانے میں ایک شہادت اور ایسی ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ کیا؟ صفدر نے بے ساختہ کہا۔ زری گل بھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹی کے اس ڈھیر پر لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے افراہیم کھڑا تھا اور سلگتی نگاہوں سے فرش کے گڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ یوں تو تہخانے کا فرش کئی جگہ سے اکھاڑا گیا تھا، لیکن یہ وسطی گڑھا سب سے بڑا تھا۔ قطر قریباً 12 فٹ، گہرائی درمیان سے قریباً 4 فٹ اور کناروں سے 1.5 فٹ۔ فرش کدال سے توڑا گیا تھا، بعد ازاں بیلچے اور کسی وغیرہ سے مٹی ہٹائی گئی تھی۔ میں نے صفدر کو گڑھے کے ٹیڑھے میڑھے کناروں پر لاتے ہوئے کہا، اس جگہ کو غور سے دیکھو، کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ صفدر نے نیچے جھک کر پختہ کنارے کا معائنہ کیا اور بولا، آپ کس فرق کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ فرش نانک چندی اینٹوں کا ہے، اور اینٹوں کے اوپر وہ مسالہ ہے جو ساری حویلی میں نظر آتا ہے۔ اب فرش کے یہ ٹکڑے دیکھو جو یہاں سے اکھاڑے گئے ہیں، یہ باقی کے فرش سے مختلف ہیں۔ صفدر تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ باقی فرش اور ان ٹکڑوں میں واضح فرق تھا۔ اکھاڑے جانے والا فرش بعد میں بنایا گیا تھا، اور یہ قریباً اسی طرز کا تھا جس طرز کے فرش آج کل بنائے جاتے ہیں۔ ان میں نیچے اینٹوں کی جگہ روڑی ہوتی ہے، اس پر اینٹ اور سیمنٹ ملی بجری بچھا دی جاتی ہے۔ سب سے آخر میں سیمنٹ کا محلول پھیر دیا جاتا ہے جسے نیرو کہتے ہیں، اور جس کا مقصد فرش کو ہموار اور چکنا رکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس محلول میں کوئی رنگ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ اس تہخانے کے فرش میں سرخی مائل رنگ ملایا گیا تھا، جس کے سبب فرش کا یہ ٹکڑا باقی فرش کے ساتھ مل گیا تھا، اور خصوصی غور و خوض کرنے کے بغیر اس پیوند کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ ہم نے چونکہ اکھڑا ہوا فرش دیکھا تھا، اس لیے شناخت ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہی تھی۔ ہم ماہرین آثار قدیمہ نہیں تھے، لیکن اتنا اندازہ تو ہم بھی کر سکتے تھے کہ فرش میں یہ پیوند لگے طویل عرصہ گزر چکا ہے، ممکن ہے 20-30 سال یا اس سے بھی زیادہ گزر چکا۔ کھدائی کے دوران بڑی احتیاط سے اتنا ہی فرش اکھاڑا گیا جو بعد میں بنا تھا، تاہم کہیں کہیں اس نئے فرش کے کنارے ابھی موجود تھے۔ صفدر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، شاہجہان صاحب، کیا ہو سکتا ہے یہاں؟ وہ دھیمی آواز میں بولا، پھر بھی یہ صدا پختہ دیواروں میں گونجی اور سرسراہٹ جگا گئی۔ کیا ہو سکتا ہے یہاں؟ اس یک بستہ شب کی تاریکی میں یہ سوال دور تک پھیلتا اور گونجتا محسوس ہوا۔ ایک سیلن زدہ تہخانے میں ٹیوب لائٹس کی دودھیا روشنی میں مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہم تینوں بے حد عجیب لگ رہے تھے۔ کیا ہم واقعی کسی دفینے کے کنارے پر کھڑے تھے؟ اس خاموش حویلی سے 10-15 میل دور جھنگ کا ہستہ بستہ شہر تھا۔ میں نے سوچا، وہاں ابھی سنیماؤں کے آخری شو چھوٹے ہوں گے، سڑکوں پر چہل پہل ہوگی، تانگا رکشے والے سواریوں کے لیے صدائیں لگا رہے ہوں گے، ہوٹلوں اور چائے خانوں پر گہما گہمی ہوگی۔ وہاں کسی نے کب سوچا ہوگا کہ بذریعہ کار صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک تاریک حویلی کے ویران تہخانے میں 3 افراد، شاہجہان، صفدر اور زری گل، ایک دفینے کے کنارے پر حیران کھڑے ہیں اور ایک الجھی سلجھی کہانی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض کہانیاں بڑی خاموشی سے آغاز ہوا کرتی ہیں، پھر وہ مدتوں کسی ریگستان، کسی برفزار، کسی قبرستان یا حویلی میں منجمد پڑی رہتی ہیں۔ زمانوں بعد کوئی شخص ان تک پہنچتا ہے، ان کے جسم سے سوئیاں نکالتا ہے، ان کے ہونٹ چومتا ہے، اور وہ زندہ ہو جاتی ہیں، اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ جاگ اٹھتی ہیں۔ شاید ہم بھی کسی ایسی ہی کہانی کے جسم سے سوئیاں نکالنے والے تھے، یا شاید ہم خود کہانی بن کر اس تہخانے میں دفن ہونے والے تھے، نامعلوم زمانے تک کے لیے۔ جب کوئی چٹے پل کی اس کہنا سال حویلی کے تہخانے میں اترتا اور دیکھتا کہ ایک بہت امیر گڑھے کے کنارے 3 انسانی ڈھانچے پڑے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جو کہانی ہمارے سامنے ہے وہ کس مرحلے میں ہے۔ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، اسے انجام دے رہے ہیں، یا اس کے جسم سے سوئیاں نکال رہے ہیں، یا پھر وہ کہانی نہیں ہے، صرف ایک وہم ہے، ایک سایہ ہے جو تخیل کی طلسمی روشنی بجھتے ہی فنا ہو جائے گا۔ صفدر نے مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر کہا، شاہجہان صاحب،
فرش میں فرق ضرور ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ یہاں کچھ دفن ہی کیا گیا ہو۔ ممکن ہے صرف فرش کی مرمت کی گئی ہو۔ پرانی عمارتوں میں اکثر توڑ پھوڑ اور مرمت کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران زری گل کچھ اور آگے چلا گیا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھا بڑے غور سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ دبی آواز میں پکار کر کہنے لگا، استاد صاحب ذرا ادھر بھی آ کر دیکھیں۔ میں اور صفدر اس کے قریب پہنچے۔ وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں ٹیوب لائٹ کی روشنی کافی نزدیک سے پڑ رہی تھی۔ وہ بولا، دیکھیں جی، یہاں مٹی پر کئی جگہ قدموں کا نشان موجود ہے۔ ایسا نشان پورے تہہ خانے میں موجود ہے اور یہ ابراہیم صاحب کے جوتے کا ہے۔ اس نشان کے علاوہ کسی اور پاؤں کا نشان یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جتنا بھی کھدائی نظر آ رہا ہے وہ ابراہیم صاحب نے خود کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور یہاں داخل نہیں ہوا۔ زری گل کی یہ تحقیق قابل قدر تھی۔ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ مدہوشی کی حالت میں زیادہ چوکس اور ہوش مند نظر آتے ہیں۔ شاید زری گل بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ الگ صبح ابراہیم نے ہمیں آ جگایا۔ میں نے رسٹ واچ دیکھی، 5:30 بجے تھے، یعنی صرف 4 گھنٹے کی نیند لے سکے تھے ہم۔ اس نے ہدایت کی کہ ہم جلدی جلدی ناشتہ کر لیں تاکہ کام شروع کیا جائے۔ پتہ نہیں رات اس نے کیسے کاٹی تھی، ویسے لگتا تھا جاگتے ہوئے ہی کاٹی ہے۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد بے خوابی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں موجود سامان کو دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے اچھا ناشتہ حلوہ بن سکتا ہے۔ زری گل نے دعویٰ کیا کہ وہ حلوہ بہت اچھا بنا سکتا ہے اور بتایا کہ لاہور میں قیام کے دوران وہ پرانی انارکلی میں 6 ماہ حلوہ پوری بیچتا رہا ہے۔ اچھا حلوہ بنا کر اس نے اپنے دعوے کی سچائی ثابت کر دی۔ ہمارا ناشتہ ختم کرنے سے پہلے ہی ابراہیم ہمارے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بے تابی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے جلدی جلدی بیلچے سنبھالے، ہتھیلیوں پر تھوکا اور اپنے کام میں جت گئے۔ کئی روز موت کے کنویں میں کھدائی کی تھی، اس لیے یہ کام ہمارے لیے بالکل نیا نہیں رہا تھا۔ پہلے ہم نے گڑھے کے کنارے درست کیے، پھر مٹی باہر نکالنے لگے۔ 1.5-2 گھنٹے میں ہم اس 12-13 فٹ قطر کے گڑھے کو صرف 3 فٹ نیچے لے جا سکے۔ ابراہیم نے کچھ نہیں بتایا تھا، پھر بھی ہم یہ بات سمجھ رہے تھے کہ یہ گڑھا گہرائی تک جائے گا اور عین ممکن ہے کئی روز کھدائی جاری رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم کو کمرے میں سامان خوردنوش جمع کرنے اور دیگر انتظامات کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے ہمیں تہہ خانے میں لاتا، کھدائی کراتا اور چلتا کرتا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ بات سوچ کر ذہن خواہ مخواہ الجھ رہا تھا۔ اگر تہہ خانے کا فرش اکھاڑ کر کچھ دفن کیا گیا تھا تو اتنی گہرائی میں کیوں کیا گیا تھا؟ بالفرض اگر صندوق یا پیٹی قسم کی کوئی چیز تھی تو اسے بآسانی 6-7 فٹ گہرائی میں دبایا جا سکتا تھا۔ ابراہیم تو دوپہر 1 بجے واپس چلا گیا، لیکن ہم شام تک کھدائی میں مصروف رہے۔ گڑھے کی گہرائی قریباً 8 فٹ ہو چکی تھی اور نکلنے والی تازہ مٹی 2 بڑے ڈھیروں کی صورت میں تہہ خانے میں پڑی تھی۔ ہمیں امید تھی کہ شام کو ابراہیم واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ زری گل نے الیکٹرک ہیٹر پر آلو انڈے کا سالن تیار کیا، لیکن چپاتی بنانے میں ناکامی ہوئی، لہٰذا سادہ چاول پکائے گئے۔ سارا دن محنت کر کے ہم نے بالکل محنت کشوں کے انداز میں زمینی دسترخوان پر کھانا تناول کیا۔ اس کے بعد صفدر نے خشک دودھ سے بڑی خوش مزاج قسم کی چائے بنائی۔ پیٹ پوجا کے بعد ہم تھکے ماندوں کو جلد ہی نیند نے آ لیا اور ہم سخت سرد تہہ خانے میں الیکٹرک ہیٹر کے ارد گرد لحاف اوڑھ کر سو گئے۔ اگلے روز 8 بجے اٹھ کر اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر کام میں لگ گئے۔ گڑھا اب اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ بیلچوں سے باہر مٹی پھینکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہم نے ایک بالٹی میں نائلون کی رسی باندھی اور باری باری کنارے پر کھڑے ہو کر مٹی کھینچنے لگے۔ 12 بجے کے قریب ابراہیم آ گیا۔ گڑھے کی گہرائی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ہمیں شاباش دی اور باتوں باتوں میں ہم پر یہ ظاہر کیا کہ اگر ہم تندہی اور تیزی سے کام کریں تو وہ ہماری توقع سے بڑھ کر ہمیں نوازے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہم شام کو کھانا وغیرہ کھا کر اور تھوڑی دیر آرام کر کے 3-4 گھنٹے اوور ٹائم لگائیں۔ وہ بہت بے قرار نظر آ رہا تھا، اور جتنا نظر آ رہا تھا حقیقت میں اس سے کہیں بڑھ کر بے قرار تھا، اور دیکھا جاتا تو ہم بھی کچھ کم بے چین نہیں تھے۔ ایک تجسس تھا جس نے پچھلے 10-15 روز میں غیر محسوس طور پر پیش قدمی کی تھی اور اب پوری طرح ہم پر غلبہ پا لیا تھا۔ ہم خود چاہتے تھے کہ جلد از جلد بلی تھیلے سے باہر آ جائے اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر بے خبری کا اندھیرا چھٹے اور پس پردہ جو کچھ ہے سامنے آ جائے۔ ہم نے بخوشی شام کے بعد کام کرنے کی حامی بھر لی۔ 4 بجے ابراہیم تہہ خانے سے باہر نکل گیا تھا۔ صفدر اور میں نے 5 بجے چھٹی کی۔ اس وقت تک زری گل کھانا پکا چکا تھا۔
ہم نے کھانا کھا کر کمر سیدھی کی، پھر مصروف ہو گئے۔ 2 گھنٹے ہم نے مسلسل کام کیا اور سخت سردی میں بھی ہماری پیشانیوں پر پسینہ چمکنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ابراہیم تیز قدموں سے اندر آ گیا۔ اس وقت ہم کھدائی کے لیے کسی استعمال کر رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں بھائی نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تمہاری کسی کی آواز اوپر پہنچ رہی ہے، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ بیلچہ استعمال کرو۔ ہم نے فوراً کسی چھوڑ کر بیلچے تھام لیے۔ وہ بولا، 1 آدھ گھنٹہ بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا، کچھ لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے سر تسلیم خم کیا اور کام میں لگ گئے۔ وہ دھیمے لہجے میں ہمیں چند مزید ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا۔ ہر بار جب وہ تہہ خانے میں اترتا تو ہمارے ذہن میں آتا کہ شاید اس مرتبہ وہ ہمیں اس پراسرار کھدائی کے بارے میں کچھ بتائے گا، کوئی وضاحت، کوئی اشارہ، کوئی عندیہ، لیکن ہر بار یہ خیال خام ثابت ہوتا۔ اس سلسلے میں ابراہیم کی زبان یکسر خاموش تھی۔ شروع میں صفدر نے 1-2 بار گفتگو کا رخ اس طرف موڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے فوراً روکھا پھیکا لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ ہم نے رات 10 بجے تک کام کیا اور اس مربع نما گڑھے کو قریباً 16 فٹ کی گہرائی تک لے گئے۔ جب سیاہی مائل ریت میں سے پانی رسنا شروع ہو گیا تو ہم نے کام بند کر دیا۔ سارا دن مزدوری کرنی پڑی تھی، بلکہ اوور ٹائم لگانا پڑا تھا۔ ہمارے جسم ایسی مشقت کے عادی نہیں تھے، لہٰذا تھکن سے چور ہو گئے۔ بستروں پر گرتے ہی ہم یوں سوئے کہ ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہی۔ میری آنکھ قریباً 8 بجے صبح کھلی۔ اس وقت بھی نہ کھلتی اگر ایک نامانوس شور میرے کانوں سے نہ ٹکراتا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آواز تہہ خانے کے آہنی دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ غالباً کوئی بھاری بھرکم شے بڑی قوت کے ساتھ دروازے سے ٹکرائی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑی اور ننگے پاؤں زینے طے کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ میں دروازے سے کان لگانا چاہ رہا تھا جب مجھے ٹھٹک کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ کوئی عورت دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ کر زور سے چیخ رہی تھی، رحمو، رحمو۔ یکا یک کسی مرد نے ڈانٹ کر عورت کو دروازے سے دور ہٹا دیا۔ ڈانٹنے والا مرد ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ دبی دبی آوازوں اور آہٹوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عورت کو زبردستی کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے۔